السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون۔ وقال تعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم۔ محترم معزز بزرگوں اور دوستو، آج کا جو عنوان ہے اور جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے، دعوت رجوع الی القرآن، اور اس کے تحت آج ہم خاص طور پہ قرآن مجید کے نزول کا مقصد کیا ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر بتوفیق الہی گفتگو کرنے کی حتی الامکان کوشش کریں گے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، رب کائنات کی کتاب ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہر زمانے میں انبیاء کرام کتابوں کے نزول کرتا رہا، جس کی آخری شکل قرآن مجید اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس ہے۔ چونکہ قرآن اور نبوت یہ دو جو چیزیں ہیں، یہیں سے ہدایت اور گمراہی کا اصل تعلق ہے۔ دین کا اصل ماخذ قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ ہے۔ دین کی اساس اور جو بنیاد ہے وہ ہے قرآن، اور اس کی تفصیل، اس کی تشریح، اس کی توضیح وہ ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین کی اصل جو اساس ہے وہ قرآن، اسی لیے آج ہم قرآن مجید ہی کے اوپر گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ جو آیت پڑھی گئی اس میں سورۃ البقرہ کی آیت ہے، سلسلہ اہل کتاب کا ہے اس میں بیان۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ کتاب کو پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد اس کا جو حق ہے اس کو ادا کرتے ہیں، حق کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اولئک یؤمنون بہ، کتاب کو پڑھنے کے بعد کتاب کا جو حق ہے اس کو ادا کرنے والے ہی کا ایمان کتاب پہ صحیح معنوں میں ہے۔ اب چونکہ سابقہ امتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کتابیں دی تھی، توراۃ، انجیل، زبور، اور امت مسلمہ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے جو ہمیں قرآن ملی، جو آخری کتاب اور محفوظ کتاب ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب دی، توراۃ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔
اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت کی کتاب دی اور اس کتاب کا وارث ہم نے بنی اسرائیل کو بنایا، اور اس کتاب میں ہدایت اور یاد دہانی و نصیحت تھی عقل والوں کے لیے۔ اب چونکہ قرآن آخری کتاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور اس کا اعلان ہوا کہ ھدی للناس شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، ہم نے اس قرآن کو ماہ رمضان میں نازل کیا ہے، اور اس قرآن کو نازل کرنے کا اصل جو مقصد ہے وہ ہے ھدی للناس، انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اس کتاب کو نازل کیا گیا ہے۔ اب قرآن مجید کی تلاوت کا اصل مقصد کیا ہے، کتاب کیوں پڑھنا چاہیے؟ اب قرآن اور حدیث میں اس کی پوری تفصیلات ہمیں معلوم ہے، موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اور یہاں پہ جو الفاظ استعمال کیے گئے وہ تعلیم کے ہیں، خیرکم من تعلم، تعلیم کے الفاظ ہے۔ تعلیم کے معنی کیا ہے؟ نالج، معلومات، علم، یعنی قرآن مجید کا علم خود حاصل کرے اور اس علم کو دوسروں کو دے، وہ آدمی تم میں بہتر ہے۔ اور قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے سے متعلق ہمارے یہاں ایک جو رسم و رواج پڑ گیا ہے کہ صرف ناظرہ ہم قرآن پڑھ لیتے ہیں یا قرآن حفظ کر لیتے ہیں، لیکن اس کے معنی اور مفہوم سے بالکل غافل ہے۔ جب تک قرآن مجید کو ہم سمجھ کر نہ پڑھیں، اس وقت ہدایت کیا ہے، گمراہی کیا ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہوئی۔ اسی لیے الذین آتیناہم الکتاب کے بعد جو آیت آپ کے سامنے پڑھی میں سورہ انبیاء کی، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے، یعنی قرآن، جس میں تمہارا ذکر ہے، تمہاری باتیں اس کتاب میں بتا دی گئی ہیں، انسان کو انسانیت کیا ہے، بندوں کو بندگی کیا ہے، اس کتاب میں اللہ کا تعارف کروایا گیا ہے، دنیا میں انسان کو کیوں بھیجا گیا ہے، انسان مر کے کہاں جا رہا ہے، اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، اس کائنات کا بنانے والا کون ہے، فیہ ذکرکم، اس میں سب تفصیلات ہیں اس کے اندر۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے، اتنی بھی سمجھ نہیں ہے؟ جو کتاب تمہارے لیے بھیجی گئی ہے، جس کتاب میں تمہارا اپنا ذکر ہے، کیا تم اس کتاب کو نہیں پڑھو گے، اس کتاب کو نہیں سمجھو گے؟ ہاں، افلا تعقلون، اللہ کی طرف سے سوال ہے، یہ جواب دو، افلا تعقلون۔ یہ نہیں فرمایا کہ کتاب پڑھو، وہ یہاں جو الفاظ آ رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا اپنا ذکر ہے، جس کتاب میں تمہارا اپنا خود ذکر ہو، کیا وہ کتاب تم نہیں پڑھو گے؟ اللہ کی طرف سے سوال ہے، تو جواب کیا ہوگا ہمارا؟ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، اس آیت کے ضمن میں امام بخاری رحمہ اللہ کچھ اقوال کو نقل کیے ہیں، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، امام بخاری لکھتے ہیں یتلونہ یتبعونہ، دیکھیے باب، حق تلاوتی کے معنی کیا ہوئے؟ یتلونہ یتبعونہ، کتاب پڑھتے ہیں، کتاب پڑھنے کے بعد کتاب میں جو کچھ پڑھا گیا ہے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں، وَيَعْمَلُونَ بِهِ حق عملی، اور جو عمل ہے حق کتاب کا اس کو کرتے ہیں کتاب کے اوپر، وَيَعْمَلُونَ بِهِ حق عملی، پڑھنے کے بعد
اس کتاب کے اندر جو باتیں بتا دی گئی ہیں، جن کاموں سے آپ کو روکا گیا ہے، جو احکامات دیے گئے ہیں، اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، کتاب کے اوپر بھی کی ضمیر قرآن کی طرف، یعملون بہ حق عملی، یتلونہ یتبعونہ، مجھ کی واضح ہو گئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے یہ بات کہی یہاں پہ، اور پھر اس سلسلے میں قرآن مجید بار بار اس کہتا ہے کہ قرآن تمہارے لیے ہدایت کی کتاب بنا کے بھیجی گئی ہے۔ تکرار کے ساتھ قرآن مجید میں کئی مقامات کے اوپر اس بات کو واضح طور پہ سمجھایا گیا ہے۔ یہ بات میں آپ کو تفصیل سے اسی لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دعوت رجوع الی القرآن کا جو پہلا موضوع اور مضمون آج ہم شروع کر رہے ہیں وہ ہے قرآن مجید کے نزول کا اصل مقصد کیا ہے، ہم قرآن کیوں پڑھنا چاہیے۔ ہمارے یہاں قرآن پڑھنے کے جو رواج چل پڑا ہے وہ ثواب کے لیے یا برکت کے لیے، یا کسی کا انتقال ہو گیا، یا کوئی دکان کھول رہے ہیں یا مکان کھود رہے ہیں پایا وغیرہ، ہم سمجھ رہے ہیں کہ قرآن اسی لیے نازل کیا گیا ہے۔ یہ قرآن کی توہین ہے، یہ قرآن کو اسی لیے استعمال کرنا ہے، قرآن کی توہین ہے۔ قرآن کو غلط مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں مس یوز کر رہے ہیں، اس کا غلط استعمال۔ اور یقین جانیے کہ جس چیز کے لیے بھیجا گیا ہے، اگر اس کے بجائے کسی اور مقصد کے لیے کتاب کو استعمال کیا جائے غلط طور پہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجرم ٹھہرتے ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتاب نازل کی گئی تو سب سے پہلے آپ نے کیا کام کیا؟ پہلی آیت جو نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، پڑھیے آپ اپنے رب کے نام سے جو بڑا مہربان ہے۔ بار بار اس کے فاتحہ کتاب اور قلم کا ذکر کیا گیا، اقرأ پڑھیے، اس کے بعد قلم کا ذکر آیا، دو پہلے وہی میں دو الفاظ استعمال ہیں، علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ کچھ اس کتاب کے ذریعے سے بتایا گیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وقتاً فوقتاً جب قرآن مجید کی آیات نازل ہوتے رہے، احکامات آتے رہے تھے، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں 1 سے 4 مرتبہ یہ بات آتی ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ دیکھیے باپ، نبی کے جو فرائض منصب ہے اس کے اندر سب سے پہلا فرض ہے کہ اللہ کی آیات کو پڑھ کے سناتے ہیں اور ان کا تزکیہ اور تربیت کرتے ہیں، اور حکمت کی باتیں، دانائی کی باتیں، عقل مندی کی باتیں کہ انہیں بتاتے ہیں۔ یہ نبی کا فرض تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 4 یا 5 مقامات پہ کہ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ یہ آیت کریمہ آئی ہیں۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ دینے کے بعد تو اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی کو حکم دیا، اتبع ما یوحی الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب آپ کی طرف وحی کی جا رہی قرآن، آپ سب سے پہلے آپ اس کے اوپر عمل کیجئے، اس کی اتباع اور پیروی کیجئے آپ۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے کہ آپ کا فرض کیا تھا۔ سورہ نمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، میرا کام ہے کہ میں تمہیں قرآن پڑھ کے سناتا ہوں۔ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، اب کتاب پڑھ کے سنانے کے بعد، سمجھانے کے بعد، اس کتاب سے ہدایت حاصل کرنا یا نہیں کرنا تمہاری اپنی ذمہ داری ہے۔ میرا کام پڑھنا، پڑھ کے سمجھانا، سنانا، ہر طریقے سے میرا فرض ہے۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ، اور کوئی قرآن سننے کے بعد بھی، سمجھنے کے بعد بھی اگر قرآن کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی منمانی کرتا ہے اور وہی غلط راستے پہ چلتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا آپ کہہ دیجئے فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، بس میرا کام تو کھلے طور پہ تم کو آگاہ کر دینا ہے، تم کو انجام سے بتا دینا ہے، انجام بد کیا ہے، میرا کام یہ ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کو بتایا گیا۔ پھر قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کتاب کا تعارف کرواتے ہوئے اب جو آیات آ رہی ہے آپ کے سامنے، ہے کیا یہ قرآن؟ سورہ نساء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم
یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے انسانوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل اور ایک حجت آ چکی ہے، وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور ہم نے تمہاری طرف یہ کھلی ہوئی روشنی نازل کی ہے قرآن کی۔ اب یہ قرآن، اب اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت میں آئیے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے مومنوں، اے مسلمانوں، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو۔ اب یہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ حبل اللہ، حبل کے معنی رسی، حبل اللہ کی رسی۔ اب ایک تو کلام اللہ ہے جو اللہ کا کلام ہے، اور دوسرا کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو احادیث کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، سنت رسول جسے ہم کہتے ہیں۔ کلام اللہ، کلام رسول، دیکھیے آپ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات کو منون پڑھ کے سنانا سمجھانا، یتلو علیہ کلام اللہ ہے۔ پھر اس کے بعد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب کی تعلیم دینا، کتاب کو سمجھانا، یہ کلام رسول ہے۔ یہ کلام اللہ اور کلام رسول یہ دو ہیں، اور ظاہر ہے کہ کلام رسول کلام اللہ کی جو وضاحت میں ہے، تو یقین جانیے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو سمجھانے کے لیے، قرآن پہ عمل کرنے کے لیے قرآن مجید ہی کے اوپر عمل کیا ہے۔ لہٰذا اس اعتبار سے چونکہ اصل کے خلاف نقل کبھی بھی نہیں ہوتا، جب ہمارے پاس کوئی بات آئے گی کلام رسول سے تو یقین مانیے اب اس کا بنیادی جو فلسفہ ہے، جو منطق جو بنتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا کوئی قول اور کوئی فعل قرآن مجید کے آیات کے خلاف نہیں ہو سکتا، بلکہ قرآن مجید کی وضاحت میں ہوگا۔ اتباع رسالت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا آپ قرآن مجید کی اتباع کیجیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی اتباع کریں گے، اور اتباع میں جو باتیں آئیں گی قرآن مجید کی تفسیر رہیں گی وہ۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب دینے کے بعد آپ کے اوپر جو ذمہ داری ڈالی ہے، سورہ نحل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو ذکر جو قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر ہم نازل کیے ہیں، آپ اس کتاب کو کھول کے بیان کیجئے، ذرا کھول دیے، کتاب کو کھولنا، کتاب کو سمجھانا، کتاب کے اوپر عمل کس طرح کرنا، یہ اب آپ بتائیں گے۔ آپ قرآن مجید میں ہر چیز موجود نہیں ہے، عملی اعتبار سے، اصولی اعتبار سے قرآن مجید میں ہر چیز ہے، لیکن تفصیل کے اعتبار سے، تشریح کے اعتبار سے اس کی آپ کو ملیں گے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب چونکہ قرآن اساس اور بنیاد ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے فرمایا کہ قرآن کیا ایک روشنی، ایک نور ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقوں میں مت بڑھ جاؤ، فرقے مت بناؤ، گروہوں مت بناؤ، جماعتوں میں تقسیم مت ہو جاؤ۔ تم امت مسلمہ ہے، امت وحدت ہے، فرقہ بندی، گروہ بندی، جماعت بندی، ٹکڑیاں بنانا، یہ کرنا، اور ہر جماعت یہ دعویٰ کرنا کہ ہماری جماعت میں نجات ہے، سمجھ میں آ رہا؟ ہر فرقہ یہ بولنا ہماری جماعت میں ہے، باقی سب گمراہ ہے، یہ سب کے سب قرآن مجید کے خلاف ہے تعلیمات۔ کوئی تفرقہ بندی اسلام نے نہیں، اسلام قطعی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم کچھ لوگ جمع کرنے ہوئے دعویٰ کریں ہم ہدایت پہ ہیں، باقی سب گمراہ ہیں، غلط بات ہے جی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یہ حبل اللہ کیا ہے؟ اب بتایا کہ کلام اللہ میں حبل اللہ کا لفظ آیا ہے، لہذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، معلم قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ حبل اللہ کیا ہے۔ مخرب امام مسلم رحمہ اللہ ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، ایک طویل حدیث ہے، اس کا ٹکڑا ہے، فرمایا کہ قال کتاب اللہ هو حبل اللہ، یہ اللہ کی کتاب ہی دراصل اللہ کی رسی ہے قرآن۔ کیا فرمایا؟
اعلیٰ کتاب اللہ و حبل اللہ من اتبعہ کان علی الہدی، جو قرآن مجید کی اتباع کیا، پیروی کیا، اللہ کی کتاب کے اوپر عمل کرتا رہا، اللہ کی کتاب کے پیچھے چلتا رہا، تو وہ ہدایت پہ قائم ہے۔ من اتبعہ کان علی الہدی۔ اس کے بعد دوسرا جملہ آتا ہے ومن ترکہ کان علی الضلالہ، جس نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا وہ گمراہی کے اوپر قائم ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ اپنی کتاب میں اس بات کو لائے، حدیث کو۔ اب اندازہ لگائیے آپ قرآن مجید کیا ہے، حبل اللہ کیا ہے۔ اور دوسری حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حبل اللہ سے متعلق آتی ہے القرآن حبل اللہ ممدود من السماء الی الارض، قرآن دراصل اللہ کی رسی جو آسمان سے زمین کی طرف تنی ہوئی ہے۔ اور ایک تیسری حدیث میں آتی ہے، طبرانی کی حدیث ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو بشارت دیتے ہوئے بات فرمائی فابشروا، خوشی مناؤ۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم فابشروا، خوشی مناؤ۔ کیا، کس بات کی خوشی؟ فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، خوشی اس بات کی ہے جو قرآن تمہارے ہاتھوں میں ہے، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہاری ہاتھ میں ہے، فتمسکوا بها، لہذا اس رسی کو مضبوط پکڑ لو۔ فإنکم لن تہلکوا، اگر تم قرآن کو مضبوط پکڑے رہو گے تو دنیا کی کوئی طاقت تم کو ہلاک اور برباد و ضائع نہیں کر سکتی۔ وَلَن تَضِلُّهُ بَعْدَ أَبَدًا، اور قرآن کو جب تک تم مضبوط پکڑے رہو گے کبھی بھی اس کے بعد تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دے دی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اور جب آپ سب سے پہلا خطبہ دیا، الفاظ دیکھیے کیا ہے، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق خطبہ دیتے ہوئے سب سے شروعات یہ کی وَهَذَا الْكِتَابُ الَّذِي، وَهَذَا الْكِتَابُ الَّذِي هَدَى اللَّهُ بِهِ رَسُولَكُمْ فَخُذُوا بِهِ تَهْتَدُوا، دیکھو یہ کتاب قرآن وہ کتاب ہے، اسی کتاب کی وجہ سے اللہ نے تمہارے رسول کو اسی قرآن کی وجہ سے ہدایت ملی ہے۔ کیا الفاظ ہے، معمولی بات ہے۔ هَذَا الْكِتَابُ الَّذِي هَدَى اللَّهُ بِهِ رَسُولَكُمْ، یہی وہ کتاب ہے جس کی وجہ سے تمہارے رسول کو اللہ نے ہدایت دی ہے۔ فَخُذُوا بِهِ تَهْتَدُوا، بس تم اس کتاب کو مضبوط پکڑ لو تاکہ تم ہدایت پہ قائم ہو جاؤ۔ تو قرآن اصل بیس، بنیاد ہے، علم کی بنیاد کتاب ہے، قرآن ہے۔ حق اور باطل کو جانچنے کی کتاب قرآن ہے پہلے، جس کو فرقان کہا گیا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بابرکت ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات جس نے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فرقان نازل کیا، قرآن۔ فرقان کے معنی ہوتے ہیں کہ کسوٹی، فرقان کے معنی ہوتے ہیں حق اور باطل کے اندر فرق کرنے والی کتاب، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کرنے والی کتاب۔ اللہ نے قرآن کو نور کہا، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، ہم وہ کتاب نازل کیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر تاکہ آپ اس کے آیات کے ذریعے سے انسانوں کو اندھیریوں سے نکال کے روشنی پہ لے آئے۔ اس کو نور کہا گیا، اس کو برہان کہا گیا۔ اور قرآن مجید کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جو شان، اس کی جو عظمت میں جو الفاظ آتے ہیں آپ حضرت پڑھتے ہیں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون، اگر ہم اس قرآن کو انسان کی بجائے پہاڑ پہ نازل کر دیتے، اے مخاطب تو دیکھتا کہ وہ اللہ کے ڈر سے دب جاتا اور پھٹ جاتا۔ یہ مثالیں ہم انسانوں کے لیے بیان کر رہے ہیں۔ قرآن غور و فکر کے لیے نازل کی گئی ہے، ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عباد الرحمن کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے سورہ فرقان کے آخری رکوع میں فرماتے ہیں والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا سجدا عمیانا وبکمانا، فرمایا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، خود جب کتاب پڑھتے ہیں تو اندھے بیروں کی طرح نہیں پڑھتے، قرآن کو غور و فکر سے پڑھتے ہیں، سوچ سمجھ کے پڑھتے ہیں۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پڑھنے والوں کے متعلق یہ حکم دیا سورہ اعراف میں، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ دیکھیے کتنی لاجک ہے اس بات کے اندر۔ کوئی اہم گفتگو ہو رہی ہے، کوئی پارلیمنٹ میں ہے یا کوئی عدالت میں ہے یا کوئی لائبریری میں ہے، کوئی لیکچر دے رہا، بڑے سے بڑا سائنٹسٹ ہے، فلاں ہے، وہاں پہ ہوتا کیا معاملہ؟ پیسفل، سائلنٹ، کیونکہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ چل رہا وہاں پہ، بہت اہم ٹاپک کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں بڑے بڑے انٹرنیشنل بڑے بڑے کانفرنس اور حکومتوں کے لیول کے اوپر وہاں پہ کتنا اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ عالمی کانفرنس اقوام متحدہ کی ہو رہی ہے، پیسفل، سائلنٹ، پن ڈراپ۔ اللہ فرمائے کہ رب کائنات کا میسج تمہیں دیا جا رہا ہے، سنو اب تمہیں کیا کرنا ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا۔ جب یہ قرآن پڑھا جائے، اللہ کا میسج، اس کا پیغام جب تمہیں سنایا جا رہا ہے تو پورے غور سے سنو اور خاموش رہو۔ یہ خاموش رہنا کیا ہے؟ وہ برکت کے لیے، تبرک کے لیے ہے؟ نہیں، انسان کو اللہ تعالیٰ جو بنایا، اس کا جو دماغ بنایا ہے وہ کیا ہے معلوم؟ کوئی جب سنجیدہ بات ہوتی ہے، قیمتی بات ہوتی ہے، مطلب کی بات ہوتی ہے، اب اگر دو تین آدمی کھڑے ہوئے آپ لوگ گفتگو، کوئی آدمی آپ کے مطلب کی بات کرا تو آزو بازو پکارا، ٹھہرے ذرا بولتے دیکھو آپ اس کو، کیا پکارا؟ ٹھہر ذرا، کام کی بات سننے دے، کام کی بات سننے دے بولتے اپن، نہیں۔ تو آدمی کو جب آپ کے کام کی بات، مطلب کی بات، مفاد کی بات جب سامنے آتی ہے تو غور و فکر سے سننا چاہتا ہے اسے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ مطلب کی بات، اس سے زیادہ کامیابی کی بات یا کام والی بات اور کون سی ہو سکتی ہے جو رب کائنات تمہیں دے رہا ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا۔ جب ہمارا کلام پڑھا جائے، سنا جائے، سمجھایا جائے تو اللہ فرماتے ہیں کہ غور سے سنو اور خاموش رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ کیا مطلب؟ رحم کرنے کا مطلب یہ ہے بات کو غور سے سنیں گے، غور سے سنیں گے تو سمجھ میں آئیں گی، سمجھ میں آئیں گے تو دل و دماغ میں اتریں گی، دل و دماغ میں اتریں گے تو عمل میں آئیں گے، عمل میں آئیں گے تو اللہ کے رحمت کے مستحق بن جائیں گے۔ بات غور نہیں کریں گے تو بات سمجھ میں نہیں آئیں گی، سمجھ میں نہیں آئیں گی تو دل و دماغ میں نہیں اتریں گی، دل و دماغ میں نہیں اتریں گی تو عملی زندگی میں نہیں آئیں گی، عملی زندگی میں نہیں آئیں گی تو اللہ کے رحمت کے حقدار بھی نہیں بنیں گے تم۔ سیدھی بات ہے، قرآن بہت سیدھا ہے، اتنی سیدھی اور اتنی سادی بات ہے قرآن مجید کی۔ یقین مانیے آپ، ایک باپ اپنے بیٹے کو کی بات کرتا ہے تو اس کا سمجھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ کی بات اتنی آسان ہے۔ اس کے متعلق قرآن مجید میں بار بار یہ بات کہی گئی ہے کہ سورت کے اندر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، ہم نے یقیناً قرآن کو نصیحت اور عبرت کے لیے آسان کیا ہے کیا کوئی تم میں نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ کوئی پوچھ رہا اللہ تعالیٰ، کوئی ہے؟ آج ہم جس انداز میں آج قرآن کو پکڑ رہے ہیں، یقین جانیے آج ہم قرآن کو پکڑنے کے باوجود قرآن کو چھوڑے ہوئے ہیں، قرآن کو پڑھنے کے باوجود قرآن نہیں پڑھنے کے برابر ہے ہم۔ کیا معلوم ہو رہا قرآن میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ احترام قرآن کا اپنی جگہ ہے، قرآن کی عزت، اس کی عظمت، اس کے قسمیں کھانا، فلاں فلاں، یہ قرآن کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، جبکہ قرآن مجید کے نزول کا اصل مقصد ہدایت ہے۔ یہ بات قرآن مجید میں کئی مقامات اس قسم کے آیات آتی ہیں۔ ایک تو ھدی للناس آ گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوسرے مقامات فرمائے، سورہ زمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ یقیناً ہم نے وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، انسان کو سمجھانے کے لیے جتنے تمثیلات ہوتی سب کو ہم نے استعمال کیا سمجھانے کے لیے اس کو۔ من کل مثل، ہر مسئلے سے، ہر اینگل سے، ہر طریقے سے، ہر زاویے سے سمجھایا ہے، انسان بات سمجھ لے۔ لعلہم یتذکرون، تاکہ قرآن مجید کی یاد دہانی آ جائے، اس سے قرآن سے نصیحت حاصل کر لیں۔ قرآناً عربیاً غیر ذی عوج لعلہم یتقون، یہ قرآن عربی زبان میں ہے اور اس قرآن مجید کے اندر کوئی ٹیڑھ
کوئی غلط بات، کوئی تضاد والی بات قطعی نہیں ہے۔ لعلہم یتقون، تاکہ تم اللہ کی نافرمانی سے بچ سکو۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات فرمائی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے متعلق ترمذی کی حدیث ہے، اس میں فرمایا کہ ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ۔ آپ دیکھیے، آپ کیا ہے حدیث ترمذی کی ہے، ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، اس کا ایمان قرآن پہ نہیں ہے جو قرآن تو پڑھتا ہے مگر قرآن پڑھنے کے بعد قرآن نے جن کاموں سے روکا اسے نہیں رکتا، ایمان نہیں ہے اس کا، نہیں ہے ایمان۔ یہی بات ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کتاب پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد اس کا جو حق ہے اس کو ادا کرتے ہیں۔ آج ہمارے پاس قرآن کیا ہے؟ ہم نے تو قرآن مردوں کے لیے رکھ دیا ہے، ثواب کے لیے ہے، اور دین کے نام پہ ہمارے پاس قصے، کہانیاں، یہ کتاب وہ کتاب، یہ تاریخ وہ تاریخ، انسانوں کے لیے بھی۔ قرآن اللہ کا علم ہے، الرحمن علم القرآن۔ کہاں سے شروع ہو رہی بات؟ رحمان کون ہے؟ رحمان کو سمجھنا ہے تو قرآن پڑھیے، یہ رحمان کا علم ہے قرآن۔ الرحمن علم القرآن، خلق الانسان۔ کون ہے رحمان؟ قرآن کا علم دینے والا کون ہے؟ جن سے انسان کو پیدا کیا ہے۔ علمہ البیان، انسان کو گفتگو کرنے سکھانے والا کون ہے؟ ناطق بنانے والا کون ہے؟ رحمان۔ قرآن مجید ہدی للناس، انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب۔ یا ایھا الناس قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا وما انت علیہم بوکیل۔ یہ بھی سورہ انعام کی آیت، اللہ فرماتے ہیں انسانوں تمہارے رب کی طرف سے ایک کتاب آ چکی ہے، روشنی، ایک بصیرت آ چکی ہے آنکھیں کھولنے کے لیے۔ فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا، اور جو آنکھ بند کر لے۔ مثال دیکھیں کتنی پیاری ہے، روشنی آ چکی ہے تمہارے پاس، آنکھ کھول کے اگر کوئی روشنی کو دیکھ لے تو روشنی اس کے لیے روشنی ہے۔ اگر روشنی ہونے کے بعد بھی اگر آنکھ بند کر لے تو روشنی اس کے لیے کسی کام کی نہیں ہے۔ اگر یہاں پہ روشنی میں لا کے آپ اندھے کو بٹھا دیں کہ اندھے کے لیے کوئی کام کی نہیں ہے روشنی، کیوں وہ تو اندھا ہے۔ ومن عمیہ، اور جو اندھا بنا رہا قرآن سے، قرآن کی تعلیمات سے، اس کا وبال، اس کا انجام اسی کے اوپر ہے۔ وما انت علیہم بوکیل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے اوپر ذمہ دار نہیں ہیں، آپ کا کام ہے آپ بات کو پہنچا دیں، پیغام کو پہنچا دیں۔ آپ قرآن اللہ کی کتاب، آج اللہ کی کتاب کو ہی پچ پہ ڈال دیا گیا ہے، اور کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے صاحب۔ قرآن اصل جو علم کی کتاب ہے، بس فضائل قرآن تو ہمارے پاس بہت ہے، یہ سورت پڑھ لو فلاں، یہ سورت پڑھ لو فلاں، سمجھ میں آ رہا، روزگاری میں ترقی ہونا ہے، فاقہ سے بچنا، سورہ واقعہ پڑھ لو فلاں فلاں۔ اب تو لوگ پوری قرآن بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے سورت الگ الگ فضائل کے چھاپ کے رکھ دیے، مسجد میں گئے فوری وہی نکال دیے پڑھ رہے ہیں۔ کام نہیں بن رہا تو یہ سورت، یا پھر نوکری نہیں مل رہی تو سورہ واقعہ یا فلاں، اب یہ ہو گیا معاملہ۔ یعنی ہم قرآن مجید کو ہدایت کے لیے پڑھنا چاہتے ہی نہیں، بلکہ کچھ ایسے ہمارے پاس موضوع اور ضعیف روایت کے انبار رکھ دی گئی ہے کہ فضائل قرآن کے معاملے میں محدثین کا یہ خود اقرار ہے کہ فضائل قرآن کے معاملے میں جتنے احادیث ہمارے پاس لائی گئی ہیں تقریباً وہ بلا تحقیق کے ہیں۔ حلال اور حرام کا معاملہ جہاں تک ہے اصول میں، وہاں تک محدثین نے جو اوپر جانا میں کافی سخت اصول بنایا ہے احادیث کو لینے کا، لیکن فضائل کے معاملے میں خود محدثین اقرار کر رہے ہیں ہم نے یہاں پہ بہت ساری معاملات پہ نرمی سے کام لیا ہے، اور یہ نرمی آج اب یہاں تک پہنچا دی گئی کہ اب لوگ ہدایت کے لیے قرآن نہیں پڑھ رہے بلکہ فضائل کے لیے پڑھ رہے ہیں، برکت کے لیے پڑھ رہے ہیں، دہم کے لیے پڑھ رہے ہیں، برس کے لیے پڑھ رہے ہیں۔
اب تو گمراہی اتنی عام ہو چکی ہے، ہر چورستے کے اوپر ہر جگہ پہ اب تو تختی لگا دیے گئے قرآن کاری درود شریف کی، جناب فون نمبر ہے اب لے لو۔ قرآن تو یہاں تک پہنچا دیا گیا، قرآن کو مچھلی مارکیٹ بنا دیا گیا، قرآن کو ایک تجارت بنا دیا گیا۔ عجیب حال ہے، اور کیجیے آپ، عجیب آج ہمارا حال ہے۔ اور اہل کتاب کے متعلق اللہ قرآن میں بات فرمائی کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ کی آیات کو تھوڑے سے مفاد کی خاطر مت بیچو۔ آج ہمارا حال وہی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ قرآن کو چھوڑنے کا جو نتیجہ ہے، جو حدیث ابھی آپ کے سامنے آئی، کیا ہے؟ وَمَن تَرَكَهُ كَانَ عَلَى الضَّلَالَةِ، اگر جو قرآن کو چھوڑ دیا تو وہ گویا کہ گمراہی پہ قائم ہو گیا۔ بلکہ اور ایک حدیث بڑی طویل ہے اس میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن کے متعلق ہے۔ قال کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب ہے، فیہا نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم، یہ قرآن وہ اللہ کی کتاب ہے، قرآن اللہ کا علم ہے۔ اس کتاب میں تم سے اگلی قوموں کے پورے واقعات بیان ہوئے ہیں، ان کی تباہی، ان کی بربادی، ان کا عروج و زوال سب بیان ہوا ہے۔ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم، تمہارے بعد کیا ہونے والا قیامت تک وہ سب اس میں بتایا گیا ہے۔ وحکم ما بینکم، تمہارے درمیان میں کیا فیصلے ہونا ہے وہ بھی اس میں موجود ہے۔ موجودہ اس پریزنٹ، اب اس وقت میں احکامات کی کیا ضرورت ہے وہ قرآن میں ہے۔ وحکم ما بینکم هو الفصل لیس بالحزل، یہ اللہ کی فیصلہ کن کتاب ہے۔ لیس بالحزل، کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے، کوئی نظر انداز کرنے والی کی بات نہیں ہے، اختلاف رائے کی بات نہیں ہے، نہیں، یہ فیصلہ کن کتاب ہے۔ هو الفصل لیس بالحزل من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، اگر کسی نے قرآن مجید کو یہ سمجھ کے چھوڑ دیا کہ نہیں ضرورت نہیں ہے، میں خود کر لوں گا فیصلے، یا دوسرے بہت سارے کتابیں اور بھی اس ہو جائیں گے، من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، اگر اس نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے ایک تکبرانہ روش کے تحت، انانیت کے تحت، قسمہ اللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس سے انتقام لوں گا۔ پھر قسمہ اللہ، اس کے بعد بڑے اور سخت الفاظ آتے ہیں حدیث میں، فرمایا وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، قرآن مجید کو چھوڑ کے کسی اور کتاب کی طرف ہدایت کے لیے رجوع ہوگا، اللہ فرماتے کہ میں خود اسے گمراہ کر دوں گا۔ کیوں؟ اللہ فرماتے کہ ہدایت کی کتاب ہم نے، قرآن میری کتاب ہدایت کی ہے، انسانوں کی ہدایت کے لیے میں نے اس کتاب بھیجی ہے۔ اگر کوئی مردود اس قرآن مجید کی ہدایت کی کتاب کو چھوڑ کے کسی اور کتاب کی ہدایت کو تصور کرے گا تو اللہ فرماتے کہ میں ہدایت میرے ہاتھ، میں خود اسے گمراہ کر دوں گا۔ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ هُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، یہ قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، یہ حکمت سے لبریز ہے قرآن۔ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، اور یہ سیدھا راستے بتانے والی کتاب ہے۔ اس کے آگے چل کے جو الفاظ آتے ہیں حدیث میں، اور وہ یہ ہے من قال به صدقہ، جس کی بات، جس کی گفتگو، جس کا قول قرآن مجید کے مطابق ہو، قرآن مجید کی گواہی دے، قرآن اس کے قول کی تصدیق کرے، اس کی بات میں صداقت ہے۔ من قال به صدقہ ومن عمل به اجرا، اور جس کا عمل قرآن مجید کے مطابق ہے اس کو اللہ کے یہاں اجر ملنے والا ہے۔ ومن حکم به عدلا، جس کے فیصلے قرآن مجید کے مطابق ہوں اس کے فیصلے عدل انصاف کے اوپر مبنی ہے۔ ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، اور جو لوگوں کو قرآن مجید کی طرف بلا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو ہدایت کے راستے پہ لگا دیا گیا ہے۔ قرآن آج ہمارے پاس کیا ہے؟ کہاں ہے؟ کس محفل میں قرآن ہے؟ ایک آیت پڑھ دے کدھر کی نکل گئے، شعر شاعری ہے، کہیں قصے ہیں، کہیں روایات ہیں، کہیں موضوع ضعیف حدیثوں کے انبار ہیں، ہاں، کہیں ان کے اقوال، کہیں ان کے اقوال، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مخاطب کر کے سورہ یاسین میں فرمایا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شاعر نہیں تھے اور شعر شاعری ان کے شایان شان بھی نہیں تھے. یہ قرآن کیا ہے؟ ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین. یہ تو اللہ کی طرف سے یاد دہانی ایک نصیحت ہے اور یہ کھلی ہوئی کتاب اللہ کی طرف سے. کیا ہے قرآن؟ اللہ قسم کھایا قرآن کی سورہ صاد کے پہلی آیت میں، صاد والقرآن ذی الذکر، قسم ہے اس قرآن کی جو نصیحت سے لبریز ہے. سورہ نمل میں اللہ کی ابتدائی آیت میں فرماتے ہیں تلک آیات الکتاب یہ قرآن مبین. یہ کیا ہے؟ یہ تلک آیات، یہ قرآن مجید، یہ کتاب، اس کی آیتیں قرآن مبین، کھلی ہوئی کتاب ہے. سورہ زخرف میں اللہ تبارک و تعالیٰ ابتدائی آیات میں فرماتے ہیں کیا ہے؟ حامیم والکتاب المبین، قسم ہے اس کھلی ہوئی کتاب کی، ہر چیز کو کھول کھول کے بیان کرنے والی کتاب ہے، ہر چیز کو جدا کرنے والی کتاب ہے. انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس کو قرآن کو عربی زبان میں بنایا ہے تاکہ تم عرب قوم میں بات کو سمجھ سکو. قرآن مبین، کھلی ہوئی کتاب، اس کی تعلیمات. اللہ سورہ 15ویں پارے میں سورہ کہف میں اللہ فرماتے الحمدللہ الذی لم یجعل لہ عوجا، فرمایا تمام تعریف اس رب کے لیے علی عبدہ انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، اپنے بندے کے اوپر ایسی کتاب نازل کیا ہے جس کتاب کے اندر کوئی تیڑ نہیں، کوئی تضاد نہیں. بلکہ سورہ ہود میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتاب احکمت آیات ثم فصلت، کتاب احکمت آیات ثم فصلت، یہ کتاب اللہ کی ہے، اس کے اندر جتنی آیات ہیں سب سے پہلے ہم نے اس کی آیات کو مضبوط اور مدلل کیا ہے. سب سے پہلے اس کتاب کی ایک ایک آیات کو بڑی مضبوط اور مدلل کیا ہے، لاجواب کتاب ہے. ثم فصلت، پھر اس کے بعد اس کی تفصیلات دی گئی ہیں. پہلے دلیل مضبوط ہے، لاجواب کتاب ہے، اس کا ایک ہی ایک جملہ لاجواب ہے. پھر اس کے بعد ثم فصلت، پھر اس کی تفصیلات. یاسین والقرآن الحکیم پڑھتے نا، یاسین والقرآن الحکیم، یہ قرآن حکیم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی سورہ زخرف میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب ہم آپ کو دے رہے ہیں آپ اسے مضبوط پکڑیے، چھٹنا نہیں. أُوحِيَ إِلَيْكَ، اس کے بعد اِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کتاب کو مضبوط اگر پکڑو گے تو تم سیدھے راستے پہ قائم ہو جاؤ گے، پھر صراط مستقیم پہ قائم ہو جاؤ گے. اِنَّهُ ذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، یہ کتاب آپ کے لیے بھی ایک نصیحت ہے، آپ کی امت، آپ کی قوم کے لیے بھی ہے. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، ہم ضرور تم سے پوچھنے والے ہیں اس کتاب کے بارے میں. علی صراط مستقیم. اور سورہ بنی اسرائیل میں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہی وہ کتاب ہے جو تم کو صحیح اور سیدھے راستے کی ہدایت دیتی ہے. ہر ایک کی بات میں غلطی ہو سکتی ہے، بھول چک ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے کلام میں نہیں. اسی لیے قرآن کا تعارف جو شروع ہوتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. دنیا کی کوئی بھی کتاب اٹھا لیجیے آپ، کہیں سے بھی، کوئی بھی مصنف، کوئی بھی اتھر، کوئی بھی لکھنے والا رائٹر اپنی کتاب کو ذالک الکتاب لا ریب سے نہیں شروع کرتا. میں جو کتاب لکھ رہا ہوں کوئی شک نہیں، کوئی بولا ہی نہیں آج تک، کوئی نہیں بولا. دلیل اس بات کی کہ اللہ کا کلام ہے. بلکہ بڑے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے سائنٹسٹ ایک آرٹیکل لکھتے ہیں، پھر اس کے بعد سال 6 مہینے کے بعد پھر آپ بولتے کہ آرٹیکل میرا غلط تھا، کچھ اصلاح کر لیجیے آپ، ابھی نیا انکشاف ہوا ہے، وہ باتیں غلط تھے میرے، چلو ختم.
انہیں دوسرا اپنی بات کو خود جھٹلا رہا انہیں. یعنی انسان ہے، اس کا علم جو نا محدود ہے، اور یہ اللہ کا علم ہے قرآن. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، اس طریقے کو جان لو کہ یہ قرآن اللہ کا علم ہے، اور اللہ کا علم لا محدود ہے، اللہ کا علم ابدی ہے، اللہ کا علم ذاتی ہے، اور اللہ کے علم میں کوئی نقص اور کوئی عیب نہیں ہے. اور ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. اسی لیے حق بات معلوم کرنے کا بنیادی طریقہ وہ ہے قرآن. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب مل کر اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوط پکڑ لو. قرآن اصل ہدایت کی کتاب ہے. ہم اس کو ایصال ثواب کے لیے مردوں کے لیے پڑھا لیں اس کو. اور آج تو شیطان ہم کو اتنا بہکا دیا ہے، اللہ محفوظ رکھے. آج ثواب خریدنے والے ثواب بیچنے والے دونوں بازار میں ہیں. حافظ صاحب تم پڑھو، تم بیچو، ہم خریدتے. سمجھے آپ؟ اس ثواب کا تصور ہی نہیں ہے ہمارے پاس. ایصال ثواب کوئی تصور ہی نہیں. ایصال ثواب جاریہ کا بھی کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ثواب جاریہ ایصال ثواب نہیں ہے، ثواب جاریہ، اس کا بھی تصور نہیں اسلام میں. اسلام جو تصور دیا وہ صدقہ جاریہ ہے. حدیث میں جو الفاظ آتے ہیں وہ صدقہ جاریہ، یعنی آپ نیک کام کرے، وہ نیکی کا کام اللہ کے دربار میں اگر قبول ہو گیا، اگر وہ جاری ہے تو اس کا ثواب ہے. لیکن کب معلوم ہوئیں گا آپ کو؟ کل وہاں جانے کے بعد معلوم ہوئیں گا. لہٰذا آج آپ ثواب بول کے بول ہی نہیں سکتے. آپ صدقہ آپ نیکی کر رہے ہیں، ثواب تو کل معلوم ہوئیں گا آپ کو ملا یا نہیں ملا. ہاں، فیصلے تو اللہ کی عدالت میں ہونے ہیں. اللہ دیکھنے والا ہے تمہارے نیکیاں کیا ہے، تمہارے گناہ کیا ہے، اور پھر اللہ یہ جانچنے والا ہے. تمہارے گناہوں کا بھی حساب لیا جائے گا، اور تمہارے گناہوں پہ پردہ بھی ڈالا جائے گا، تمہارے گناہوں کو معاف بھی کر دیا جائے گا، تمہاری مغفرت بھی کر دی جائے گی. لیکن دیکھا یہ جائے گا کہ تمہارے گناہ کے پیچھے، کس گناہ کے پیچھے کیا مجبوری تھی، یہ دیکھا جائے گا. اور کس گناہ کے پیچھے تمہاری خواہشات تھے، یہ دیکھا جائے گا. اگر تمہارے گناہ کے پیچھے کوئی مجبوری ہے تو اللہ غفور رحیم ہے. اگر تمہارے گناہ کے پیچھے کوئی مجبوری نہیں بلکہ خواہشات ہیں تو بھی اللہ تمہارے لیے غفور نہیں ہے بلکہ عذاب علیم دینے والا ہے. ہوتے جیسے قرآن میں بات آئی، سورہ نحل میں بات، اگر کوئی تمہیں کافر روک لے اور روک کے کہے کہ اللہ اس کے رسول کے معاملے میں کفریہ کلمات کہہ دو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ ہم اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے. کفر اگر زبان سے کیا ہے، لیکن اگر اس کا دل اندر سے ایمان کے بغیر مطمئن ہے، لیکن محض جان بچانے کے لیے اگر زبان سے کفریہ کلمات کہا ہے، تو اللہ نے فرمایا ہم اس کے اس گناہ کو معاف کریں گے. لیکن اگر وہ دل سے خواہش سے اگر کفر کرا ہے تو معاف نہیں ہوگا. اسی لیے کوئی گناہ اگر ایسا ہے کہ اس گناہ کے پیچھے ہماری مجبوری ہے تو اللہ جانے گا اس کو. بھئی ایک مجبور تھا، ہم بھی بول سے اللہ بول مجبور تھا میں اسی لیے کروں، جانتے بوجھتے نہیں کرا، خواہش سے نہیں کرا، شوق میں نہیں کرا. ایسے گناہ جس گناہ کے پیچھے مجبوری ہے، جس گناہ کے پیچھے کوئی پلاننگ نہیں ہے، جس گناہ کے پیچھے ارادہ نہیں ہے، ایسے گناہوں کے متعلق اللہ فرمایا وَيُكَفِّرْ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ان کے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دیں گے. لیکن وہ گناہ جو خواہشات میں کیے ہیں، وہ گناہ جو لذتوں میں کیے ہیں، وہ گناہ جو حماقت میں کیے ہیں، وہ گناہ جو شوق میں کیے ہیں، وہ گناہ جو ریاکاری میں کیے ہیں، یہ گناہ معاف نہیں ہوگے. ان کے تو عذاب بھگتنا ہی پڑے گا تمہیں. سمجھے آپ؟ بھگتنا پڑے گا آپ کو. اسی لیے پہلی بات قرآن کو پڑھنا ہے غور و فکر کے ساتھ، سمجھ کے. زمین کے اوپر آسمان کے نیچے سب سے بڑی جھوٹ کیا ہے؟ وہ ہے یہ کہنا کہ قرآن ہر انسان نہیں سمجھ سکتا. یہ بہت بڑی جھوٹ ہے زمین کے اوپر. اس سے بڑی جھوٹ زمین پہ کوئی ہے ہی نہیں. کیونکہ اللہ بولا ہم انسانوں کے لیے کتاب کو نازل کیے ہیں، ہم انسانوں کے لیے قرآن کو آسان کر دیے ہیں. اس کی کتاب آسان، اس کی زبان آسان، سب آسان.
اگر کوئی یہ بولے کہ قرآن نہیں سمجھ سکتا، یہ سب سے بڑا جھوٹ زمین کے اوپر ہے۔ یہ عنوان چل رہا ہے ہمارا انشاءاللہ، دعوت رجوع الی القرآن۔ اس کے بعد انشاءاللہ اسی قرآن کا دوسرا عنوان آئے گا، اسی کتاب اللہ پہ رہیں گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر تیسرا بھی ہونا، اسی کتاب اللہ پہ رہیں گا۔ پہلے ہم قرآن مجید کیا ہے وہ معلوم کر لیں، یہ اساس ہے ہماری ہر چیز کو معلوم کرنے کی۔ جب تک ہم قرآن سے غافل رہیں گے، یقین جانیے ہم ہر جگہ ٹھوکر کھاتے رہیں گے۔ اسی لیے بہت لازمی ہے قرآن پہلے سمجھنا ہے، قرآن کے مضامین کیا ہے سمجھنا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے کوئی مسلمان بھی اختلاف نہیں کرتا اسے، کرتا بھائی نہیں، سبھی کا ایمان ہے، لہذا سب کا ایمان جو اس کی بات کریں گے ہم۔ اب کوئی اگر میری جماعت کی بات ہو، آپ کی جماعت ہوں گی وہ بولی گیا، اگر میں بولوں گا نہیں میرے حضرت آپ کے حضرت ہم نہیں مانتے ان کو، نہیں بھئی یہ ہمارے حضرت کی لکھی ہوئی کتاب ہے، ارے بھئی آپ کے ہوں گے ہم نہیں مانتے۔ لیکن کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ مسلمان قرآن کی بات ہے تو آپ کی قرآن تو نہیں بولیں گے نا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ مسلمانوں کو متحد ہونا کرنا ہے تو قرآن کی دعوت کو لے کے اٹھو، فرقوں کی نہیں، جماعتوں کی نہیں، ٹکڑیوں کی نہیں، تحریکوں کی نہیں، اللہ کے کلام کو لے کے اٹھو، بس اور کچھ نہیں۔ یہی تحریک ہم شروع کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم بھی دعا کر رہے ہیں، آپ حضرات سے بھی ہماری یہ خواہش ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ، آپ خود بھی پابندی سے آئیے، آپ اپنے دوست احباب کو بھی ساتھ میں لے آئیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو بات بھی ہوں گی وہ قرآن اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں بات کہی جائیں گی۔ اگر کوئی غلط بات کہی گئی ہے آپ کو پوچھنے کا پورا حق ہے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بولنے اور سننے سے زیادہ مجھے اور آپ کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔